دو نمبر چیزیں بیچنے والے لوگ موجود ہیں، دھوکہ دینے والے لوگ موجود ہیں، محلوں کے اندر، گھروں کے اندر آپسی چپکلشیں ہیں، رسم و رواج کافروں والے ہیں، ان کو ختم کرنے کے لیے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا جاتا تھا، اسلام کا جھنڈا لہرا کے ان ساری خباثتوں کو دفع کر دیا جاتا۔ لیکن بدقسمتی سے آج تو سارے لا الہ الا اللہ کہنے والے ہیں، اب ماریں کس طرح ان کو؟ یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ اگر اس نظام کے خلاف آج ہم اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم پھر وہی جہاد کے حالت میں، لوگ ہمارے دشمن بن جائیں، ہماری بات سننا گوارا نہیں کریں گے لوگ، چونکہ ہم سوئے ہوئے ہیں اور کافر دیکھ رہا ہے، خوش ہو رہا ہے، لا الہ الا اللہ زبان سے کہہ بھی دیا تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، انہیں مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہی نظام ہمارا ان کے پاس چل رہا ہے، کلمہ پڑھتے ہیں تو پڑھتے رہیں، نمازیں پڑھتے ہیں تو پڑھتے رہیں، جو مرضی کریں، نظام تو کفر کا چل رہا ہے نا، تو کفر اس بات پہ خوش ہے، وہ آج ہمیں اس لیے نہیں مارتا ہے، جس دن ہم نے اس کے نظام کو ٹھوکر مار کے اس ملک سے باہر نکالنا چاہا، یاد رکھیں خون کی ندیاں بہیں گی، لیکن اللہ کرے وہ وقت جلدی آئے کہ ہم اس نظام کو ٹھوکر مار کے اپنے دیش سے باہر نکال دیں، کیونکہ انقلاب جتنا لیٹ ہوتا ہے، جتنی دیر سے آتا ہے، اتنا ہی زیادہ خون بہتا ہے، یہ یاد رکھ لیں۔ تو بات میں کر رہا تھا جہاد کی۔ مسلمان جب بھی کبھی کسی کافروں کے نرغے میں پھنسے ہیں، ایک نعرہ انہیں بچا کے لے گیا ہے، وہ کیا نعرہ ہوتا تھا؟ اللہ اکبر۔ کفر کے دل کے اوپر تیر کی طرح پیوست ہوتا تھا یہ نعرہ، اتنا بڑا یہ نام ہے اللہ اکبر۔ یہاں ہاتھ ہم نے اٹھائے ہیں اور اپنی دستبرداری کا ہم یہ دعویٰ کر رہے ہیں، مولا میری کیا اوقات ہے، میری کیا حیثیت ہے، اس بارگاہ میں جب آ کے کھڑا ہوں تو یہ ہاتھ اٹھ گئے، کوئی اوقات نہیں ہے میری، اب ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ آپ پڑھتے ہیں سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے، وبحمدک، ساری تعریفیں تیرے لیے، وتبارک اسمک، تیرا نام بڑا بابرکت، برکت والا ہے تیرا نام، وتعالی جدک، تیری شان بڑی بلند ہے، ولا الہ غیرک، تیرے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد ساری تعریفیں، للہ اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین پالنے والا ہے جو سارے جہانوں کا، اس کے جہان کتنے ہیں یہ وہی جانتا ہے، ایک یا دو جہان نہیں ہے، جہانوں کی تعداد کتنی ہے یہ مالک ہی بہتر جانتا ہے۔ پھر فرمایا الرحمن الرحیم، سب سے بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا۔ میرا مزاج، میں جتنا بھی سخی ہو جاؤں، دل کا مزاج کا جتنا بھی نرم ہو جاؤں، کسی نہ کسی بات پہ میں کسی انسان کو رگڑ دیتا ہوں، کبھی غصہ آ بھی جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن قربان جائیں اس رحمان الرحیم کی رحمت پر، ہم صبح سے اٹھتے ہیں شام تک گناہوں میں زندگی گزار دیتے ہیں، وہ جس کے جلال پر قابو کوئی نہیں پا سکتا، وہ جس کے غضب پر قابو کوئی نہیں پا سکتا، وہ ہمیں معاف کرتا جاتا ہے، کرتا جاتا ہے، کرتا جاتا ہے۔ ہم رات سو جاتے ہیں، صبح پھر اٹھتے ہیں گناہ کرنے کے لیے، وہ پھر ہمیں زندگی دے دیتا ہے۔ 70 سال ایسے گزر جاتے ہیں، اس کی رحمت کا دروازہ پھر بھی بند نہیں ہوتا، وہ فرماتا ہے آ جا، ایک بار تو آ جا۔ ہم تو ایک سے دوسری بات کسی کی معاف نہیں نہ کر سکتے، ٹھیک ہے، دوسری سے تیسری بار کوئی بات کہہ دے، ہم کہتے ہیں اس کی ایسی کی تیسی، میری شان کے خلاف اس نے بات کی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کی شان سے بڑی شان کس کی ہو سکتی؟ اس کے دسترخوان پہ کھانے والا، اس کی زمین پر چلنے والا، اس کے حکم سے آرام پانے والا، اس کے گھروں میں آرام کرنے والا، اس کا دیا ہوا کاروبار چلانے والا، اس کا دیا ہوا رزق کھانے والا بندہ جب سارا دن اس کی نافرمانیوں میں گزارتا ہے
وہ پھر بھی اپنے غضب کا مظاہرہ نہیں کرتا، بلکہ وہ رحمت کا مظاہرہ کرتا ہے اور انتظار کرتا ہے کب یہ آئے اور آ کے یہ مجھ سے معافی مانگے، میں اس پر رحم کروں۔ اتنا بڑا وہ مہربان، اتنا بڑا رحم کرنے والا۔ مالکی یوم الدین، وہ مالک ہے قیامت کے دن کا، قیامت کے دن کا مالک۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایاک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خاص طور پہ، خاص طور یعنی خصوصیت کا معنی جب بیان خصوصیت کو بیان کرنا ہو تو پھر ایاک کا لفظ استعمال کرتے ہیں عرب۔ ایاک نعبد، یہ نون جو ہے نا، نون اس کا مطلب ہے ہم، اور عبد عبادت۔ ٹھیک ہے جی۔ ایاک نعبد، خاص طور پہ تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، ہم خاص طور پہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اور واو جہاں بھی آئے گا، اور ایاک خاص طور پہ تجھی سے نستعین، نستعین و ایاک۔ ٹھیک ہے جی۔ ایاک خاص طور پر، اییا کا مطلب اییا، صرف اییا، اس کا مطلب کیا؟ خاص طور پہ۔ کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا تیری، تجھے یا تو، یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ خاص طور پہ تیری عبادت کرتے ہیں۔ نعبد، نون کا مطلب کیا ہے؟ ہم، خاص طور پہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ و اور اییا خاص طور پہ کا تجھی سے نستعین مدد طلب کرتے ہیں۔ نستعین استعانت، مدد طلب کرنا۔ خاص طور پہ عبادت کس کی کرتے ہیں؟ اللہ کی۔ خاص طور پہ مدد کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ سے۔ آپ لوگوں پہ ایک اعتراض ہوتا ہے ہمارے اوپر، اہل سنت پہ خاص طور پہ، وہ کہتے ہیں جی نماز میں آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تو تم جا کے پھر ولیوں سے مدد کیوں مانگتے ہو، قبروں سے مدد کیوں مانگتے ہو؟ بس اتنی سی بات انہیں آج تک سمجھ نہیں آئی۔ ہم ان سے مدد مانگتے ہی نہیں ہیں، ہم مانگتے ہی اللہ سے مدد ہے، وسیلہ پیش کرتے ہیں۔ یا اللہ، یہ مٹی ہے جہاں تیرا نیک بندہ سو رہا ہے، اس کے صدقے میں، اس کے طفیل میں، اس کی برکت سے، اس کی سفارش سے تو ہماری دعا کو قبول فرما لے۔ یہ موٹی سی بات اگر ان موٹی عقلوں میں آ جائے تو وہ آپ پہ کبھی اعتراض نہ کریں۔ ٹھیک ہے۔ ہم کس سے مدد مانگتے ہیں؟ صرف اللہ۔ ہم کسی ولی سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ میرا دادا لگتا ہے، پر دادا کوئی خونی رشتہ ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ ایک رشتہ میرے اللہ کے لیے جیا ہے، وہ میرے اللہ کے لیے ہی مرا ہے، بس۔ وہ اس کائنات سے جب گیا ہے تو اللہ اللہ تھا، جب وہ رہا ہے تو اللہ اللہ رہی ہے۔ اس کی زبان ہر وقت میرے مالک کے ذکر سے تر رہی ہے۔ اس کے دل نے گناہ کو قبول نہیں کیا، اس کے دل نے ہر وقت اللہ کو جگہ دیے رکھی ہے۔ میں اسی وجہ سے اس سے محبت کرتا ہوں کہ وہ میرے مالک کی محبت میں دنیا سے چلا گیا، بس یہی ایک بات ہے۔ ورنہ یار ہمارا ان کے ساتھ کوئی خونی رشتہ تو نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ کیسی خوبصورت محبت ہے کہ آپ کسی ذات سے کسی کی وجہ سے محبت کرتے ہیں، اور پھر وجہ ایسی کہ کائنات میں ایسی خوبصورت وجہ بھی کوئی نہیں۔ اللہ کی وجہ سے محبت کر رہے ہیں، رسول کی وجہ سے محبت کر رہے ہیں، جن کی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی تابع داری میں گزری ہے، اس تابع داری کی وجہ سے ہم محبت کرتے ہیں۔ بس یہ ایک بات ہے، جو وہ سمجھ جائیں تو انہیں پتا چل جائے گا کہ ہم حقیقت میں مدد بھی اللہ سے مانگتے ہیں، ہم عبادت بھی اللہ ہی کی کرتے ہیں۔ بس ان کے پاس جاتے ہیں اور بات یہ جی
میں نے ایک مولوی کی تقریر سنی، وہ کہہ رہا تھا دربار صرف اللہ کا اور کسی کا کوئی دربار نہیں ہے. میں نے کہا اب یہ اتنا وہ کم ظرف ہے، اسے پتہ نہیں ہے کہ بر صغیر میں دربار کہا کسے جاتا ہے. یہ دربار وہ مرکز کو کہا جاتا ہے، قبر کو کہا جاتا ہے. اب بدبخت تو نے اللہ کی قبر کہاں بنا دی؟ اللہ کو موت آ سکتی ہے؟ هو الحی هو القیوم، نہ وہ سوتا ہے نہ اس کو موت آتی، وہ قائم ہے، اسے تو موت نہیں آتی. میں نے کہا ہم جب قبر بناتے ہیں نا تو ہم شرک کو ٹھوکر مارتے ہیں. سنو، جو فوت ہو جائے وہ اللہ نہیں ہو سکتا. جس کی قبر بن جاتی ہے وہ اللہ نہیں ہو سکتا ہے، وہ اللہ کا بندہ ہو سکتا ہے. اور یہی توحید کا سب سے بڑا پیرا ہے. قبروں کو تم نے شرک بنا دیا، جیسے خدا نخواستہ نعوذ باللہ. شرک کیا ہوتا ہے؟ کسی کو برابر میں ٹھہرانا. خدا کی کبھی قبر ہوئی ہے نعوذ باللہ؟ تو جس کی ہم قبر بنا رہے ہیں وہ خدا کے برابر کیسے ہو گیا؟ سمجھ جائیں اس بات کو. بزرگوں کا مزار بنایا جاتا ہے نا، وہ فوت ہوتے ہیں تو مزار بناتے ہیں کہ پہلے ہی بنا دیتے ہیں. تو جو فوت ہو جائے اس کو کوئی اللہ مان سکتا ہے؟ ہم کبھی بھی ان کو اللہ نہیں مان، اللہ کا بندہ مانتے ہیں، اللہ کی محبت کرنے والا، اللہ کے لیے مرنے والا، اللہ کے لیے جینے والا، سانس سانس جس کی اللہ کے نام سے معطر ہے، منور ہے. ہم اس سے محبت کرتے ہیں. مدد ہم حقیقت میں اللہ سے مانگتے ہیں. ہاں سفارش کروا سکتے ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ. اے محبوب جب بھی کہ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تمہارے پاس آ جائیں، آپ کے پاس آ کے کریں کیا؟ فاستغفر اللہ، پھر اللہ سے معافی مانگے. کیا یہاں بیٹھ کے نہیں ہو سکتا تھا؟ یہاں بیٹھ کے اللہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ ٹھیک ہے اپنے گھروں میں، اے محبوب اپنے گھروں میں وہ اللہ سے معافی مانگے، ہم ان کو معاف کر دیں گے؟ نہیں، اللہ نے فرمایا جاؤک، تیرے پاس آئیں، فاستغفر اللہ، پھر اللہ سے معافی مانگے. واستغفر لهم الرسول، اے رسول پھر آپ ان کی سفارش بھی کر دیں. تو پھر کیا ہوگا؟ گارنٹی، پکی مہر ہے اس لفظ کا نام لوجد اللہ تواب الرحیم. ضرور اللہ کو رحم کرنے والا اور مہربان پائیں، توبہ قبول کرنے والا پائیں. ٹھیک ہے؟ تو یہ جو پاس جایا جاتا ہے نا، یہ کسی وجہ سے جایا جاتا ہے. ایسے نہیں ہے ہم کسی آرے گہرے کے پاس منہ اٹھا کے نہیں چلے جاتے. ہم جب بھی جاتے ہیں تو کسی مرد کے پاس جاتے ہیں، کسی مرد قلندر کے پاس جاتے ہیں جس نے کمایا ہی اللہ کو ہوتا ہے. اس کے پاس جانے کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے، اللہ کی محبت. حقیقت میں یہی توحید ہے کہ آپ جس سے رشتہ رکھیں، جس سے ناتا رکھیں، وجہ ایک اللہ کی ذات ہونی چاہیے بس. ٹھیک ہے جی؟ ایاک نعبد، خاص طور پہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں. و ایاک نستعین، خاص طور پہ تجھی سے مدد مانگتے ہیں. ہم اللہ سے ہی مدد مانگتے ہیں، کسی اور سے مدد نہیں مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، اہدی ہدایت دے یا ہمیں راستہ دکھا. اہدی جی، اہدی ہدایت دے. ہدایت دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہمیں راستے پر چلا. کون سا راستہ؟ اہدنا، نا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نا کا مطلب ہمیں. اہدی ہدایت دے، نا ہمیں، صراط راستہ، مستقیم سیدھا راستہ. ٹھیک ہے جی؟ مستقیم سیدھا راستہ. اہدی ہدایت دے، نا ہمیں. یہ نون اب سواد کے ساتھ مل رہا ہے اس لیے ہم نصراط المستقیم بول رہے ہیں. ٹھیک ہے جی؟ نصراط المستقیم. نا کا مطلب ہمیں ہدایت عطا فرما، صراط المستقیم سیدھے راستے کی. مستقیم سیدھا راستہ. ٹھیک ہے جی؟ سمجھ آ گئی اس کی؟ ایک مرتبہ دوبارہ پھر دوہرا لیں، یہ کل سننا ہے آپ سے میں نے. ایاک نعبد، خاص طور پہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں. و ایاک نستعین، اور خاص طور پہ تجھی سے مدد مانگتے ہیں.
اہدی ہمیں ہدایت عطا فرما. ٹھیک ہے, اہدنا, ٹھیک ہے, کس چیز کی ہدایت؟ صراط, راستے کی, مستقیم سیدھا, مستقیم سیدھا. سیدھا راستہ کون سا ہوتا ہے؟ اب اس کا جواب بھی اسی صورت میں آ جائے گا. پیغمبروں کا راستہ, اللہ والوں کا راستہ, وہ راستہ جو اللہ جس پر راضی ہے. ٹھیک ہے جی.